نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سے چھوٹی سی آیا مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا، وقولوا للناس حسنا۔ جب بات کرو تو لوگوں کے بھلائی کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے بات کرو، نہ کہ کاٹنے مرنے کی بات کرو۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ یہ تریاق القلوب والا نہ کوئی اس کو سمجھ ہے نہ کوئی عقل ہے، قرآن پاک بھی غلط پڑھتا ہے، پہلا خطبہ بھی غلط پڑھتا ہے، تو اب عمران خان صاحب کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، پردے کے اوپر بڑا لیکچر دے دیا۔ حالانکہ کافی حد تک بات تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی درست ہے کہ اگر پردے کا اہتمام ہو جائے تو کافی برائیاں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ پردے کا اہتمام ہوگا، عورتوں کی یونیورسٹی علیحدہ ہو جائے گی، بچیوں کی علیحدہ ہو جائے گی، بچوں کی یونیورسٹی علیحدہ ہوگی۔ اسی طرح کالجز جو ہیں کو ایجوکیشن ملک پاکستان کے اندر ختم ہو جائے تو کافی حد تک جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور وزیر اعظم کی یہ بات بہت زیادہ معتبر اور درست ہے، لیکن مرزائیوں کو پتہ نہیں کیا آگ لگ گئی ہے۔ کہتا جرلا تریاق القلوب والا جرلا وہ پیچھے پردے کے میں خلاف تو نہیں ہوں، میں خلاف بات تو نہیں کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہے بھی تو ایک اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، پردہ کر کے باہر نکلنا چاہیے تاکہ عورتوں کی عزت کو کوئی پامال نہ کر سکے، کیونکہ قرآن پاک نے لکھا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، اے پیارے حبیب، اے نبی مکرم،
اے میرے پیارے محبوب تم فرماؤ حکم دو ان کو جن کو اپنے عورتوں کو اپنی ازواج کو اپنی بیویوں کو پہلا حکم اپنی بیویوں کو دو وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دو یہاں بیٹی کا ذکر نہیں بناتی کا اپنی بیٹیوں کا بھی خیال کرو ان کو بھی حکم دو ادنا قریب تر ہے یہ بات این یورفنا یہ کہ ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ مومن عورتیں ہیں این یورفنا یہ کہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں فلا یوزین اور کوئی کافر لعین مردود مرزئی ان کو تکلیف نہ دے سکے اس لیے تو میں کئی دفعہ وزیر اعظم سے اپنی ویڈیو میں گزارشات کر چکا ہوں یا گزارش کر چکا ہوں کہ جناب علی شناختی کارڈ میں جو ہماری پہچان ہے اس میں ایک کھانا مذہب کا بنا دو مرزئی جو ہے وہ مرزئی لکھا ہے یا قادیانی لکھا ہے عیسائی لکھا ہے ویسے عام طور پہ وہ اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھتے ہیں انور مسیح جاوید مسیح یوسف مسیح وغیرہ وغیرہ وہ اپنے نام کے ساتھ یہ لکھاتے ہیں ان کی تو پہچان ہو جاتی ہے ان کے نام سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں لیکن مرزائی ایک ایسا چھپا ہوا درینہ دشمن ہے کہ یہ اسلام کے آڑ میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے مسلمان بچیوں کے ساتھ شادی کر کے ان کی دولت بٹور کر قادیان کو پہنچاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میں نے جہاد کیا ہے یہ میں نے جہاد کیا ہے عورتیں بیچاری روتی رہتی ہیں ایک عورت کے لیے احتجاج کیا گیا حکومت نے کیا کیا کچھ نہیں کیا اس لیے کہ ابھی تک غیر مسلم قرار دینے کے باوجود وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں سمجھتے اور ہمارے ساتھ گھل مل کے رہتے ہیں جتنا اللہ بیان دے رہا تھا کہ شیزان جو ہے وہ تو مرزائیوں کی کمپنی ہے مرزائیوں کی فیکٹری ہے اور کوکا کولا کو حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے خرید لیا ہے یہ ایسے بکواسات کرتا ہے جو زہرن بھی اب کہتے ہیں کہ زہرن بھی ہمیں کوئی پوچھے نا اتنے دھڑلے والے ہو گئے ہیں اتنے بے باک ہو گئے ہیں حالانکہ جب بات کی جائے نا ان کے نبی کی کہ وہ تو بڑا عیاش پرست تھا عورتوں کو ننگا سامنے رکھتا تھا ٹٹی خانے میں مر گیا عیاشی کرتا تھا نعوذ باللہ من ذالک ذرا ڈٹ کے کرتا تھا جب ان کے وہ نبی کا سامنے کردار رکھے وہ اپنا پہلے تو نظر انداز کر دیں گے بولیں گے ہی نہیں اگر بول بھی پڑے تو پھر اس طرح ہمیں کہیں گے تو مولوی نے یوں کر دیا فلاں نے یوں کر دیا وہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہو گیا یہ معاشرہ چونکہ لا دین ہے دین کی سمجھ نہیں بوجھ نہیں اتنی سمجھ نہیں رکھتا سمجھ نہ رکھنے کی وجہ سے ایسے جرائم جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں وزیر اعظم نے صحیح کہا کہ اگر پردہ ہو جائے اور پردے سے کافی حد تک جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے کافی حد تک اور وزیر اعظم کی بات کو لے کر زینب قصور والی کا ذکر کر دیا وہ بچی معصوم اس کے ساتھ ایسے ہو گیا فلاں ہو گیا ڈھینگ ہو گیا جو اسکول میں بچے ہیں مدرسے میں بچے ہیں ان کو بھی پردہ ڈالنا چاہیے تو جو تمہارے مدرسے میں ہیں جن کو تم بولنے نہیں دیتے اگر بولے تو مرزیے سے خارج کر دیتے ہو
اور خلیفہ بشیر الدین کا کردار تمہارے سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، خلیفہ بشیر الدین کا، تو وہ بھی اسی معاشرے کا پلا ہوا ہے نا، بے شک وہ احمدی ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو ہی اپنے لیے جائز قرار دے دیا، تو پہلے اپنے معاشرے کو تو صحیح کرو، پھر مسلمانوں کی طرف ان پر نکتہ چینی کر لینا، ان پر تم کیچڑ اچھال لینا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اگر بات کی اچھی دل کو لگتی ہے کہ مسلمان پردے کے پابند ہو جائے تو کافی حد تک برائیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب میں انہی جو آیا مقدسہ پڑھی اس کا میں ترجمہ کر لوں۔ کہہ دو محبوب اپنی عورتوں کو، ازواج کو کہو، اور اپنی بیٹیوں کو کہو، اور اپنی عورتوں کو بھی کہو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اچھی طرح اپنی چادروں کو اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر، اپنے چہرے پر ڈال لیں، چہرے پر ڈال لیں، چہرہ ان کا نظر نہ آئے۔ ذالک ادنا، یہ بہت قریب تر ہے، ادنا او ادنا قریب ہے، کس بات کے؟ این یعرفنا، یہ کہ پہچان ہوگی کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ مسلمان عورت کی پہچان ہی پردہ ہے، پردہ پہچان ہے، مسلمان عورت کا پردہ پہچان ہے۔ یعرفنا فلا یؤذین، اور ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پردہ کرنے والی عورت کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بخشش میں کر دوں گا، ان کی بخشش ہو جائے گی، ان کے عیب اللہ تعالیٰ چھپا دے گا۔ اور سر عام جو میرا جسم میری مرضی، یہ ساری قادیانی ہے، یہ اصل میں فتنہ ہی تمہارا ہے، جرا اللہ یہ فتنہ تمہارا ہے۔ جتنی بھی اس کی خاطر یا جتنی بھی اس کام کی خاطر باہر نکلی ہیں، روڈز پر آئی ہیں، سڑکوں پر آئی ہیں، گلیوں میں گھومی ہیں، وہ ساری کی ساری ہیں مرزائی یہ شوشہ ڈالتے ہیں، مرزائی نیا کام کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ زنا عام ہوگا، کیونکہ عورت طاقتور ہے ہی نہیں، وہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتی۔ یہی تو بات ہے، جتنی مرضی وہ تڑپے، جتنے مرضی قانون بنایا جائے، آخر مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، اور مرد کی بیوی اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اپنی حفاظت کرتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، تو پھر مرد کبھی بھی ایسی عورت کو گھر سے نہیں نکالتا۔ لیکن جب عورت بھی اپنی مرضی کی مالک ہو جائے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ پھر چھٹی لڑائی جھگڑا، ہر وقت دنگا فساد۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے گندا کام ادھر ادھر سکھاوے، عورت نہ پوچھے تو تب بھی مسئلہ نہیں بن سکتا۔ مرد کو بھی یہ اجازت نہیں، قطعاً نہیں اجازت۔ جس طرح عورت کو اجازت نہیں، اس طرح مرد کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کدھر ادھر ادھر گھومے، یا ناجائز طور پہ عورت کو مارے، یا ناجائز طور پر اسے تنگ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ عورت بھی اپنا حق مانگے گی۔ حق کیا مانگے گی؟ وہ یہی مانگے گی کہ مجھے اس سے طلاق دے دو، اس کے ساتھ میرا نباہ نہیں۔ مرد بھی ایسے کئی حرام زادے ہوتے ہیں، بالکل پکی بات ہے، جو عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، اور یہ حرام زادوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ تو خواہ مخواہ ابھی پوری جوانی تو چڑھے نہیں، کئی بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 12 13 سال، 14 سال کے، تو وہ بچوں کو، اپنے بھائیوں دوستوں کو گھر سے بلا کے باہر
اس کے ساتھ ریپ کر لیتی ہیں. ابھی جوانی سے اٹھ رہے ہیں, پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئے, اور ان کو اکسانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. یا دوست احباب آپس میں اکساہٹ ہوتی ہے, تو اکسانا جو ہے یہ برا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اور ہماری ماؤں بہنوں کی بھی اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت فرمائے, اور ان کو اپنی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پردہ ایک حفاظت ہے, اور اس پردے میں گناہ نہیں. وزیر اعظم نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے, اور علماء کرام اس کی تائید کر رہے ہیں. اور جنرل اللہ جو ہے یہ ایسے بھونک رہا ہے, قادیانیوں کا کام ہے بھونکنا. جب اسلام کی کوئی بات ہو جائے نا اس کے خلاف بھونکنا. اوپر سے کہہ دیا میں تو پردے کی کوئی خلاف نہیں ہوں. سارا امریکہ, سارا برطانیہ, سارے قادیان والے پردے کے خلاف ہیں, پردے کے خلاف ہیں. اور پردے سے کافی حد تک جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے اندر جو فرمایا گیا ہے, من جلابیبہن, ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. یہ آیہ مقدسہ سورۃ احزاب کی ہے, 59 آیہ مقدسہ ہے, 59 آیہ مقدسہ ہے. اس کا بار بار مطالعہ کرنے والا کافی حد تک اپنے آپ کو, عورت مرد دونوں اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی نیکی کے دین کے کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسرے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وزیر اعظم نے بڑا اچھا بیان دیا ہے, اور پردہ ہونا چاہیے, اور عورتوں کو اپنی عزت کا خود ہی محافظ بننا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے, اور ان کو بھی اپنی عزت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میرا جسم, میری مرضی, میرا جسم, یہ عورتیں دوسروں کو بھی اپنی ایسی چاپلوسی میں لا کر ان کو بھی ننگا کر دیتی ہیں. یہ تو ہوتی ننگی ہیں, اور ان کو بھی ننگا کر دیتی ہیں جو ان کے پاس آ جاتی ہیں. جتنی عورتیں ایسا کہتی ہیں ساری کی ساری قادیانی ہیں, کوئی ایک بھی مسلمان نہیں. اور اگر عزت چاہتی ہو, حرمت چاہتی ہو, بلند مرتبہ ہونا چاہتی ہو, تو جو قرآن کے قوانین ہیں ان کو اپنا لو. تمہاری عزت بھی ہوگی, تمہاری حرمت بھی ہوگی, اور تمہاری عزت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو بھی محفوظ رکھے گا. چور ڈاکو وغیرہ کیوں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم بھی حرام کی روزی زیادہ کماتے ہیں اور گھروں میں بھر کے رکھتے ہیں. تو جب پتہ چلتا ہے کسی ڈاکو کو, یہ چور کو, تو وہ کہتا ہے یہ مڈی یا یہ سامی بڑی اچھی ہے, اس سامی کو پڑھ جاؤ. وہ رات کو پڑھ جاتے ہیں, بعد میں وہ روتے رہتے ہیں. کبھی مل بھی جاتے ہیں چور, لیکن دولت نہیں ملتی, وہ تو چلی گئی. اگر مزاحمت کرتے ہیں تو جان بھی جاتی ہے. اس سے بہتر نہیں کہ قانون والا حاکم ہمارا وہ اسلام کی بات کرے, اور اسلام کے قوانین جب آ جائیں گے تو 2-3 کو پڑیں گے پتھر, بس زیادہ نہیں, 2-3 کو سنسار کر دیا جائے نا. ایسے جو کام کرتے ہیں سنسار کر دیا جائے نا, باقی سارے چھوڑ جائیں گے. یا 2-3 کو 100 کھوڑا مارا جائے. سر عام ضیاء الحق کے دور میں جو شروع ہوا, بڑے جرائم کام ہو گئے تھے, کوئی اکا دکا ہی آتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خدا حافظ سب کا ہو, ہم سب کا خدا حافظ ہو. وما علینا الا البلاغ.